آپ کے خیال میں عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں، گو کہ وہ ایک ان کی رہائی آپ کے نزدیک بڑا ایشو نہیں ہے، مگر آپ کے خیال میں کیا رکاوٹ ہے ان کی ضمانت پر رہائی کی؟ کیا بر وقت ان کی اپیلوں کی سماعت نہ ہونا وجہ ہے، یا کوئی اور قوتیں ہیں جو کہ عدلیہ پہ براہ راست متاثر ہو رہی ہیں؟ قانونی طور پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں، جو آدمی جیل میں ہوتا ہے اس کے لیے یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے، جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں ان کے سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس کی رہائی ہو جائے۔ وہ رہائی عدالت ہی کر سکتی ہے، میں اور آپ نہیں دے سکتے آپ کے خیال میں قانونی طور پہ ہی سب کچھ قانون ہو تو رہا اور ہے؟ کیسے ہوگا؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، اور جو یہ بھی کچھ بھی ہو رہا ہے قانونی ہو رہا ہے، کیونکہ قانونی طور پہ ہی اس کا عدالتوں نے نہیں دیا ہے نا۔ ہاں۔ اب اگر اپیلیں لگی ہیں ہائی کورٹ میں یا سپریم جہاں بھی ہیں، وہ فیصلے کریں اس بات کا، لیکن اگر عدل کا نظام رہا نہیں ملک میں تو وہ فیصلے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ یہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، عدل کا نظام ختم ہو چکا۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے باہر آئے تھے آپ کے خیال میں؟ نواز شریف صاحب بظاہر تو عدالتی فیصلہ تھا، وہ بیمار تھے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے 4 مختلف بورڈز بیٹھے، انہوں نے کہا جی ان کی باہر جانے کی اجازت دے دی جائے، وفاقی کابینہ تک بات گئی جو اور بعد کبھی۔ میں جو سزائیں ختم ہوئی وہ بھی میرٹ پہ ہوئی عدالتی فیصلے کے سر مطابق؟ میرٹ عدالت جب فیصلہ کرتے، میں اور آپ میرٹ کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے نا، نہیں، کوئی ڈیل وہ نہیں ہوئی؟ تاریخ کرتی آپ ہے۔ سیاستدان کے طور پہ آپ کہتے ہیں ملک میں کوئی سسٹم نہیں چل نہیں رہا، ہے، سسٹم نہیں ہے تو ڈیل کے ذریعے باہر آئے سر۔ نواز ڈیل شریف؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے نا، پاکستان سارا ڈیلز پہ چلتا ہے تو ثبوت آپ کے پاس ہے نا میرے پاس ہے، سارا دن بات کرتے رہے فرق نہیں پڑتا۔ تو اب بھی ڈیل وقت کی ضرورت ہے؟ ڈیل آپ کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ ڈیل سے اگر بات کر آپ کسی کو غلط جیل میں ڈالیں تو پھر کہ تمہیں نکال دیں گے یا تم یہ ایسا کرنا تو چپ ہو جانا چاہتے، یہ ڈیل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ ڈیلیں ماضی میں بہت سی ہو چکی ہیں۔ آپ کے خیال میں بندہ جیل میں غلط گیا ہے تو کیا وہ صحیح طریقے سے باہر آنا چاہیے؟ صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ یہی کہ صحیح اپیلیں طریقہ کریں یہ ہوتا ہے باہر؟ کہ بھائی آپ کہہ دیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے غلط کو اندر کیا ہے، لیکن وہ کوئی حکومت ماننے کو تیار نہیں۔ عمران خان صاحب خود یہ کام کرتے رہے 4 سال، تو یہ دیکھیں نا، یہ ٹیٹ فار ٹیٹ۔ آپ اپنے عمل سے، میرا پی ٹی آئی کو بڑا ایک مشورہ ہے، ہم پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اپنی حکومت چلائیں۔ اے پی ایسی حکومت ہو جو پورے پاکستان کو نظر آئے کہ یہ حکومت ہے، یہ جماعت حکومت چلانا جانتی ہے، یہاں پر اپوزیشن کریں۔ ایک بھی ایشو آج تک میں نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن سے نہیں سنا، اتنی بڑی اپوزیشن ہے۔ ان کے اپوزیشن لیڈر کو ہی نائل کر دیا گیا، سر نائل کر دیا گیا تو اس میں بات کرتے رہے، ان کی لیکن پارٹی ایشو کا اس کا یہ وجود مطلب ہی نہیں ختم کر دیا گیا، سارے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیے ہوئے سر ہیں۔ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ سب ہوا ہے۔ اب یاد ہوگا پی ایم ایل این کے سارے سینیٹر انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہو گئے تھے، لیکن بات تو آپ کریں نا، آپ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، پارلیمان میں نہیں بول رہے تھے، پریس کانفرنس کریں کہ بھائی یہ ایشو ہے ملک کے، یہ آپ کہہ رہے ہیں مطلب احتجاجی سیاست کو ترک کر دیں؟ احتجاجی سیاست ضرور کریں۔ آپ اس احتجاجی سیاست یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا کام ہی چھوڑ دیں، آپ کا اصل کام ایک آلٹرنیٹ پالیسی میکنگ ادارہ ہوتا ہے۔ مگر سر آپ کو ماننا پڑے گا کہ پی ٹی آئی جو سیاسی جماعت ہے اس کے ساتھ پبلک سپورٹ ہے، لوگ اضطراب کا شکار ہیں، وہ اپنی قیادت پہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ سے ایک جو ان کے قائدین ہیں بڑی تعداد میں جیلوں میں، یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، اور پارٹی کی جو قیادت ہے وہ پروفیشنل پولیٹیشینز کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے، کس طرح اس سارے اس سے نکلے؟ کیا مثال کے طور پہ اگر کہا جا رہا ہے جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں یا دوسرے لیڈر کہتے ہیں نون لیگ کے کہ اگر عمران خان بنی گالہ شفٹ ہونے کی درخواست دیں تو ان کو ہم شفٹ کر دیں گے، آپ کے خیال میں اگر ایسی کوئی تجویز آتی ہے تو کیا کرنا چاہیے عمران ان خان؟ کے پاس اختیار ہے شفٹ کرنے کا، سب جیل قرار دینے کا تو نہیں، حکومت سب کے جیل، پاس سب اختیار تو جیل، رہتا ہے انتظامیہ پھر کے کر پاس، دیں، آپ کے خیال میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کر دیں۔ بطور سیاستدان جو ہے ان کو عمران خان کو مان لینا چاہیے؟ سر یہ ان کا فیصلہ ہے، میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آج اگر جب آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمیں ملک میں ضرورت ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، ملک کو ایک نفاق ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر ہمیں کنسنسس بنانا ہے ایشوز پر، یہ اپنے یہ معاملات کو چھوڑ دیں کہ میں نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نکلنا ہے، بھائی اچھی بات ہے، آپ کو نکلنا بھی چاہیے، جھوٹے مقدمے نہیں ہونے چاہیے، ماضی میں ہوتے رہے ہیں۔ آج جہاں پر ملک کے یہ غیر معمولی حالات ہیں، یہ سیاست اس کو مزید تباہ کر رہی ہے ان معاملات کو، اس لیے آپ نے ملک کو درست کرنا ہے۔ یہ جب آپ سب کو نظر آئے گا، یہ میں کوئی ہزاروں لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں 6-8 لوگوں کی بات کر رہا ہوں،
پولیٹیکل لیڈر ہیں، فوج کے سربراہ ہیں، جوڈیشری کے سربراہ ہیں. کیا یہ بیٹھ نہیں سکتے ایک ٹیبل پر؟ آج ملک کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے. سر ویسے آپ جو اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے تو یہ سارے نہیں آپ ہیں. تو ان سب کے کنسنسس کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. نہیں، مجھے کچھ مجھ سے لکھوا لیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. نہیں، وہ آپ بن جائیں. کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو آپ الزام بھی نہیں دے رہے، کسی کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے اس موجودہ صورتحال کا، اور آپ کہہ رہے ہیں احتجاج بھی نہیں ہونا چاہیے، عمران خان بھی بڑا ایشو نہیں ہے اس کے جیل میں آنے کا. تو سارے مسئلے ہوں گے کیسے؟ اور عوام پاکستان پارٹی کیا ہے اس حوالے سے کر سکتے؟ ان سارے معاملوں میں گلٹی میں ڈکلیئر ہو گیا ہوں، مجھے ادھر کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے ملک بھی چلانا ہے. میں آپ کو حل دے رہا ہوں نا. میں یہ نہیں کہتا، میں ہر روز سڑک پہ نکلنے کا قائل نہیں ہوں کہ روز سڑک پہ نکل چڑھے گی. صبح اٹھ کے کتنے دن نکلیں گے؟ کیا حاصل ہوگا؟ بات تو یہ ہے نا، آپ سیاست آپ نے وہ کریں ملک کا مفاد ہو، جس میں پی ٹی آئی نے کر کے دیکھ لیا نا. سر ملک کا مفاد ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلوں سے تو نہیں ہوتا نا. ڈرائنگ روم میں نہیں ہوتا، اسی لیے ہم بیٹھے ہیں آپ کے پاس. ابھی کیا وقت ہے؟ رات کے 9:30 بجے. مجھے بھی گھر ہونا چاہیے تھا نا، کھانا کھا رہا ہوتا، آرام سے بیٹھا ہوتا. لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو سیاستدان کا یہی کام ہوتا ہے. لوگ جیلوں میں پڑے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اب ہم گزار آئے ہیں، پھر جانے کو تیار ہیں. وہ غریب لوگ ہیں سر، آپ لوگ بھی بڑے لوگ ہیں. گزار کے زمانہ وکیل سب کچھ ہو گیا. غریب لوگوں کی بات نہیں، اپیل نہیں ہوتی. ذرا گزار آئے نا، پھر پتہ چلے گا. بات یہ نہیں ہوتی. بات ان باتوں کو ایک طرف کریں. میں ان باتوں کو ذمہ داری، اب ذمہ دار ٹھہرانے کی بات آپ بھی کر رہے ہیں. سارا پاکستان کرتا ہے اس کو. سارے ذمہ دار ہیں. کون نہیں ہے ذمہ دار؟ اس کا نام مجھے بتائیں. مرل یہ تو ایک بڑا میں سمجھتا ہوں بیلنسڈ آپ کا موقف ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب. بھائی صاحب، آپ کے دور میں جو دھرنا ہوا تھا فیض آباد میں کالعدم ٹی ایل پی کا، اس میں بھی ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اب شہباز شریف صاحب کے دور میں مرید کے میں ایک آپریشن ہوا ہے. تو آپ کو اپنی حکومت کی حکمت عملی اور شہباز شریف صاحب کی حکمت عملی میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ اور آپ کے خیال میں آپ کی حکمت عملی مذاکرات اور معاہدے والی زیادہ بہتر تھی جو اب بھی کی جا سکتی تھی؟ دیکھیے، ابھی جو ہے یہ وفاقی حکومت کا کام نہیں تھا، یہ صوبائی حکومت نے کیا ہے. جب وہ وفاق میں آئے تھے، صوبائی حکومت ان کو وفاق میں چھوڑ کے گئی تھی پولیس کی پروٹیکشن میں. تو ہم نے اس کا یہ حل نکالا تھا کہ ہم نے کہا اس کو اگنور کرو. اور صوبائی حکومت آپ کی اپنی تھی؟ آپ کی اپنی نہیں ہوتی نا، ان کا اپنا فیصلہ تھا. شہباز شریف صاحب کی حکومت کوئی اس میں کوئی ان کی طرف سے مدد نہیں تھی. کوئی مدد نہیں تھی. تو جو اب ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا آپ کے خیال میں؟ نہیں، میں اس کو بھی ٹھیک نہیں، مجھے حقائق کا علم نہیں ہے نا.